السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ وقال تعالی: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال تعالی: تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ ہی کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، دل انہی کے قبضے قدرت میں ہے، حالات انہی کے چاہنے سے بگڑتے ہیں اور انہی کے چاہنے سے بنتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بگاڑنے والا کوئی اور ہے، بنانے والا کوئی اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیمار کرنے والا کوئی اور ہے، شفا دینے والا کوئی اور ہے۔ دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اصل بنایا ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ آدمی کے دماغ سے یہ بات اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ اصل حساب، اصل سزا، اصل انعام آخرت میں دیا جائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اور کامیابی اصل یہی ہے کہ آخرت آدمی کی سنور جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ بہت یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ حالات نہ ہو تو چھنائی نہ ہو، حالات نہ ہو تو چھٹائی نہ ہو، حالات نہ ہو تو مومن اور منافق میں فرق اور امتیاز نہیں ہوگا۔ حالات کا ڈالا جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حالات کے بدلنے میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بس میں جتنے گناہ کا چھوڑنا ہے اتنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے جس بچے کو اس کے والد نے کاؤنٹر پر سے اٹھا دیا، وہ چوری کر رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، تو باپ نے اسے غلے پر بٹھانا چھوڑ دیا، کل سے مت بیٹھنا غلے پر۔ وہ اپنی والدہ سے سفارش کرواتا ہے کہ امی جی آپ کہیے ابو مجھے بٹھا لے، دادا جی آپ کہیے، دادی، نانی، نانا، چچا، تایا سب سے سفارش کرواتا ہے، لیکن خود معافی نہیں مانگتا ہے۔ یہی حال امت کا بن چکا ہے کہ ساری امت کے اولیاء علماء توبہ کرے لیکن امت توبہ نہ کرے۔ میں توبہ نہ کروں، امت کے مرد توبہ نہ کرے، عورتیں توبہ نہ کرے، بڑے توبہ نہ کرے، بوڑھے توبہ نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے جرم کو کیسے معاف فرمائیں گے؟ ضابطے کے تحت مجھے تو اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے۔
حکومت سے گلے شکوے سب اپنی جگہ پر صحیح، لیکن خود کے ضمیر کو جگانے کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری بات میرے عزیزو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہر آدمی کا عمل حالات کو بدلے گا۔ میں جو ظلم کر رہا ہوں چھوڑ دو، میرے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ ظلم میں چھڑا دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں بیوی پر جتنا ظلم کر سکتا ہوں، بہو پر جتنے زیادتیاں کر سکتا ہوں، داماد پر جتنے کیس ڈالے جا سکتے ہیں، پارٹنر سے جتنے پیسے چھپائے جا سکتے ہیں، ایک ٹائر پنکچر بنانے والا پنکچر بنانے میں جتنی خیانت کر سکتا ہے، اور ایک میکینک جتنے پیسے بڑھا کر بول سکتا ہے، ایک کپڑے کا کاروباری جتنی بڑی دھاندلی کر سکتا ہے، اس نے اس دھاندلی اور چوری کے کرنے میں کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ایک آفس کا چپراسی 20 روپے کی رشوت مل سکتی ہے، ایک سرکاری دواخانے کا ٹینڈر 10 روپیے مل سکتے ہیں لاقانونیت پر، تو وہ 10 روپیے کے لیے قانون کو توڑنے اور رشوت کو لینے پر تل چکا ہے، تو اس کو کیوں شکایت ہے اس آدمی سے جو کروڑوں کی چوری کر رہا ہے؟ اس کو کیوں شکایت ہے جو لاکھوں کی ڈکیتی کرتا ہے؟ آپ کے بس میں 10-20 تھے، آپ نے کر لیے، اس کے بس میں ملین ٹریلین تھے، اس نے اتنے کر لیے۔ ضابطہ یہ ہے، خود کو بدلو، ہم باہر کو بدلیں گے، اپنے اندر کو بدلو، ہم باہر کو بدلیں گے۔ ان کا ضابطہ یہ ہے کہ جتنے گناہ چھوڑ سکتے ہو چھوڑو، تمہارے بس میں جو نہیں ہے وہ ہم ختم کروا دیں گے۔ لیکن ہم سب کا مطالبہ کم و بیش معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ میں جو چھوڑ سکتا ہوں نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں حکمرانوں سے مطالبہ کرتے رہوں گا کہ آپ چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے، کل مجھے بٹھا دیا جائے گا صدارت کی کرسی پر، وزارت کی کرسی پر، تو میں جو ڈیوٹی میں آج خیانت کر رہا ہوں، کیا مجھے صدارت اور وزارت کی کرسی مل جائے گی تو خیانت نہیں کروں گا؟ آج میں جو بہن کے پیسے ڈبو رہا ہوں، میراث کا حصہ نہیں دیتا، کل میں کیا حکومت کے خزانے کو اس کے مصرف میں استعمال کروں گا؟ ساری دنیا کی سیاسی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ساری دھاندلیاں چلے، لیکن ہماری نگرانی میں۔ تیسری بات میرے عزیزوں، آپ حضرات جانتے ہیں ملک کے حالات اور ملک کی نوعیت اور ہمارے اکابر کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے ان تینوں قانونوں کے سلسلے میں۔ جھوٹ اور خلاف واقعہ باتیں، ایسا بہت ہو رہا ہے کہ ہم نے قانون واپس لے لیا، ہم نے قانون بدل دیا، ہم عام مردم شماری نارمل سینسس کے مطابق کام کرنے والے ہیں، نیا فارمیٹ ہم اپلائی نہیں کریں گے، پرانے فارمیٹ پر ہم کام کریں گے۔ وقتی طور پر فی الحال NPR کا ارادہ نہیں ہے، عوام کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ جھوٹ ایسا بولنے کا سلسلہ ہے، بات بدلنے کا ایسا سلسلہ ہے
کہ جس کا ایک ایسے عہدے پر رہنے والے آدمی سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایک ایک بات اس زمانے میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو مسلمانوں سے بہت لمبے عرصے سے کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کاغذات کو درست کریں، آپ اپنے کاغذات کے اندر پائے جانے والے مسٹیکس اور غلطیوں کو کریکشن کریں، تصحیح کریں، جو دستاویز آپ کو مل سکتے ہیں اس کو جمع کریں، جو نہیں مل سکتے ہیں معمولی فیس میں، واجبی فیس میں مل جاتے ہیں تو لے لیجیے، لیکن اندھا دھن رشوتیں دے کر، اندھا دھن بڑی بڑی قیمتیں دے کر، یا دغے باز اور فیض قسم کے لوگوں کے ہاتھوں پر بڑی بڑی رقمیں تھما کر ان ڈاکومنٹس کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ملک کے بڑے اکابر کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ایسا اتحاد ہو جاتا ہے کہ پورے ملک میں اس قانون سے بائیکاٹ ہو اور امت کا 98% طبقہ پورا بائیکاٹ کرے، جب لوگ ہمارے پاس آ کر تعداد پوچھنے لگ جائیں، 35 چیزوں میں سے جتنی چیزیں بھی پوچھیں اور وہ اپنی طرف سے لکھتے رہیں گے، تو اس موقع پر ان حضرات کو بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بٹھا کر انہیں سمجھا کر اپنے سلسلے میں معلومات نہ دی جائے، انفارمیشنز نہ دی جائے اور ان کو واپس کر دیا جائے کہ ہم ایسے قانون کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر ملک میں ایسا اتحاد ہو جاتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی راحت ہے، لیکن اگر ملک میں ایسا اتحاد نہیں ہو پاتا ہے اور ایسا متفقہ بائیکاٹ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر امت کا 90% طبقہ اپنے کاغذات نہیں پیش کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 5-10% مالدار اپنے کاغذات کو کسی بھی طریقے سے یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا چھوٹے ٹریبونل میں یا تحصیلدار کو پیسے کھلا کر اپنی جان چھڑانے کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی، ایک متوسط آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ ان 35 کاغذات کو پیش کرے۔ اور سب سے بڑی انتہا کہ اپنے ماں باپ کی پیدائش کی جگہ اور پیدائش کی سرٹیفکیٹ کو سامنے پیش کرے، اس کے بغیر اس کو مشکوک شہری مانا جائے گا۔ حالانکہ ملک کے اندر ڈیٹ آف برتھ کا دیا جانا کب سے شروع ہوا اور اتنی پرانی ڈیٹ آف برتھ کہاں سے لائی جا سکتی ہے؟ سرکاری دواخانوں میں پیدا ہونے والوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ گھروں میں جن کی ولادت ہوتی ہے ان کے ڈیٹ آف برتھ کی سرٹیفکیٹ کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ملک کی کتنی سادی سیدھی عوام وہ ہے کہ کئی مرتبہ آدھار کارڈ اپلائی کرنے کے باوجود، کئی مرتبہ کریکشن کرنے کے باوجود بھی آدھار کارڈ صحیح سلامت جو معلومات دی گئی ہیں ان معلومات کے مطابق بن کر نہیں آتا ہے۔ ایسے ملک کے اندر ان کاغذات کا مطالبہ سارے اکابر کی طرف سے تقریباً محلہ وار کمیٹی بنا کر گھر گھر جا کر ہندو بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے، ایس ٹی بھائیوں سے، دوسرے طبقات سے مل کر ان کو بھی یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بائیکاٹ کی تکلیف کم ہے، بائیکاٹ نہ کرنے کی تکلیف زیادہ ہے، اور ان بھائیوں کو تکلیف بہت زیادہ ہوگی
مسلمانوں کے مقابلے میں، اگرچہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر زیادہ تکلیف ہوگی، پہلے تکلیف ہوگی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ CAA کے قانون کے ذریعے سے، ملک کے قانون کے ماہرین ملک بھر کے، سپریم کورٹ کے ججز ریٹائرڈ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اکابر علماء نے 1.5 مہینہ مختلف ریلیجیس لیڈرز، مذہبی قائدین، بدھسٹ اور کرسچنز وغیرہ کے ذمہ داروں کو بٹھا کر مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے سوچا گیا، اس کی آئندہ کی نزاکتوں کو سمجھایا گیا۔ تو CAA کے ذریعے سے جو قانون ان کو دیا جائے گا، اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ آپ اپنے یہ 30-35 کاغذات نہیں پیش کر سکے ہیں، آپ کے پاس صرف 10 کاغذات ہیں، 15 کاغذات ہیں، آئیے ہم آپ کو اسی ملک میں رہیں گے، مسلمانوں کی طرح ڈیٹینشن کیمپ میں نہیں بھیجیں گے، آپ اس طرف آئیے، آپ اس کاغذ پر لکھ کر دیجئے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، آپ کاغذ پر لکھ کے دیجئے میں افغانستان سے آیا ہوں، میں بنگلہ دیش میں ظلم سہ کر آیا ہوں، آپ اتنا لکھ کر دے دیجئے تو آپ کو یہاں پناہ دے دی جائے گی، سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی، آپ کو یہاں کا ریفیوجی بنایا جائے گا، یہاں کا پناہ گزین بنایا جائے گا، یہاں کا مہاجر بنایا جائے گا، یہاں آپ ووٹ نہیں دے سکیں گے، یہاں جائیداد نہیں خرید سکیں گے، آپ یہاں کوئی سامان آپ نے خریدا ہے تو ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ حشر ہونے والا ہے دوسری قوموں کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسٹیٹس ملک کی سرحدوں پر ہیں، میگھالیہ، آسام، بنگال اور نیچے کیرلا، تمل ناڈو، جہاں پڑھائی اور خواندگی کا ریشیو بھی زیادہ ہے، تعلیم یافتہ طبقے کی بھی بڑی تعداد ہے، وہ طبقہ کیا قانون سے جاہل ہے؟ کیا وہ خامخواہ اپنی ملازمتوں کو ٹھکرانا چاہتا ہے؟ کیا وہ ہر ملک کا باشندہ کیا اتنا بیوقوف بن چکا ہے کہ قانون کو سمجھے بغیر قانون کی مخالفت پر تل چکا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی کوئی غلط فہمی اور اس لائن کی کوئی خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ بے حسی کا انداز بھی غلط ہے، مایوسی کا انداز بھی غلط ہے۔ اسلام بے حسی کی اجازت بھی نہیں دیتا اور مایوسی کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور کم سے کم درجے میں قانون کے دائرے میں پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ آپ مسجد میں اعتکاف کیجیے۔ ہمیں خوشی ہوئی بعض جگہوں پر یہ دیکھ کر، شرکت کر کے 24 گھنٹے کا اعتکاف، آیت کریمہ کا ورد، اجتماعی دعا کی فکر، اجتماعی توبہ کا دن، علماء کو بلایا گیا، محلے کے جوانوں کو جمع کیا گیا۔ بہت خوشی ہوئی، بعض مدرسوں کے اندر لڑکیوں نے کئی دن کے روزے رکھے، صلاۃ و تسبیح پڑھا، تہجد میں اٹھا۔ اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بے حسی کی کیفیت کہ آدمی گھنٹوں فونوں پر رہے اور پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کرتا رہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت نہ ہو۔ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تم اللہ کے نبی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتلائیے، اگر پورا آسمان کمان بن جائے اور آسمان سے ہر طرف تیر کے چلنے کے لیے تیر انداز تیار بیٹھ جائے، تم اپنے بچنے کا انتظام کیا کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آسانی سے جواب دیا کہ میں تیر انداز اور نشان باز کو پکڑ لوں گا، اس کے پیر پر گر جاؤں گا، اس کا دامن تھام لوں گا، اس کی پناہ میں آ جاؤں گا،
اس کے نشانے سے بچنے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ تیر انداز کو ہی پکڑ لوں تیر سے بچنے کے لیے، حالات ڈالنے والے کو پکڑ لوں حالات سے بچنے کے لیے۔ صدقے کی کیفیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مفسرین نے لکھا نماز سے مدد حاصل کرو صلاۃ الحاجت پڑھ کے، صبر سے مدد حاصل کرو یعنی روزہ رکھ کر اپنی ماؤں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ محض مایوسی کے عالم میں یا حکومتوں کو گالی گلوچ کرنے کے بجائے جو کرنے کے کام ہیں، اور بالصبر والصلاۃ، صدقے کے سلسلے میں دسیوں حدیثیں ہیں، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں سانچک کے ایک شوق میں کمی نہ آئی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کی رنگ رنگیلیوں اور رونقوں رسموں میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ انتہائی بے شرمی اور انتہائی مردہ ضمیری، کیا پانی کے اپنے گھر تک آنے کا انتظار کیا جائے گا؟ کیا آگ سے اپنے جسم کے جلنے تک کا انتظار کیا جائے گا؟ کیا اپنی ماؤں بہنوں کے خون کے بہنے تک کے دن کو دیکھا جائے گا؟ کیا سلاخوں کے پیچھے سسکتے بلکتے بوڑھے بچوں کے چھوڑے جانے تک کا انتظار کیا جائے گا؟ کیسی غفلت کی انتہا، کیسی بے حسی کی انتہا۔ جو کام کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں وہ کرنا چاہیے، جو نہیں کہے جاتے ہیں لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کلمے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی ملک کے جھنڈے کے علاوہ کوئی اور جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سب ناسمجھی کے کام ہے، بے اعتدالی ہے۔ نہ کفر بکنا چاہیے، نہ اسلامی خلافت کا نعرہ لگانا چاہیے۔ ہمیں تو وطن کی حفاظت، سیکولرازم کی حفاظت، دستور کی حفاظت، یہاں کے بھائی چارگی کی حفاظت اور یہاں کی ڈیموکریسی اور جمہوریت کی حفاظت کی آواز لگانی چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی کی آواز نہیں ہے، یہ کسی مذہب کے تحفظ کی آواز نہیں ہے، یہ کسی کاسٹ اور کلاس کی حفاظت کی آواز نہیں ہے، یہ ملک کی حفاظت کی آواز ہے۔ کیونکہ کانسٹیٹیوشن اور دستور محفوظ ہے تو ملک محفوظ ہے، دستور خطرے میں ہے تو ملک خطرے میں ہے۔ ملک کا ہر باشندہ دستور اور کانسٹیٹیوشن اگر محفوظ ہے تو پھر لاقانونیت کو ختم کیا جا سکتا ہے، جو کچھ بھی بھید بھاؤ ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور انسانیت اور جی اور جینے دو کے ضابطے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف کیا جائے تو پھر اب جو کچھ ہم بعض جگہوں پر دیکھ رہے ہیں، جو لوگ تماشائی بنتے ہیں ان کا کل ضرور تماشا بنتا ہے۔ تماشائی بننے والوں کا ایک دن ضرور تماشا بنتا ہے۔ صرف اس پر آپ اکتفا نہ کیجیے، پرجوش بھی نہیں ہونا ہے، مردہ دل بھی نہیں رہنا ہے۔ جو رفاہی کام آپ کو کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں، مسجد وار یا محلہ وار کمیٹیاں بنا کر بائیکاٹ کے سلسلے میں ذہن سازی کے لیے کہا جا رہا ہے، دستاویز کے درست کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان محنتوں کو بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح شعور و فہم کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی مجھ سے درخواست کی گئی، یہاں پر پانی کی فضول خرچی کے سلسلے میں نل آتا ہے، نالیاں بہہ جاتی ہیں، سڑکیں بہہ جاتی ہیں، پانی کا بے جا استعمال، نل آیا اس کو روڈ پر چھوڑ دیا گیا، گزرنے والے کو اتنی توفیق نہیں، مکاندار کو اتنی توفیق نہیں وہ اس کو بند کرے، اس کے لیے کچھ انتظام کرے، معمولی سا پائپ لگائے، معمولی سا 100-200 کا خرچ کرے۔ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری گرما کا موسم آتا ہے جب زیادہ احساس ہوتا ہے قیامت سے پہلے۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں
بعض احباب نے توجہ دلائی، رعایت کرنا چاہیے، شعور بیدار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔